کہ روایت میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس سورے کا دوسرا نام سورہ مانعہ ہے اور واقعہ ہے، دو نام اس کے اور بتائے گئے سورہ ملک، مانعہ اور واقعہ۔ مانعہ کہتے ہیں یعنی منع کرنے والا، یعنی اس سورے کی تلاوت کرنے والے کے لیے وہ جو بھی عذاب اس کے مقابل میں آئے گا یہ مانع بن جائے گا، یہ مانع بن جائے گا کہ وہ اپنے تلاوت کرنے والے تک عذاب پہنچنے نہیں دے گا۔ اور واقعہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جسے محفوظ کرنے والا یعنی بچانے والا، یہ بچانے والا سورہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا رسول اللہ میں ایک مقام پر نماز پڑھ رہا تھا اور نماز جیسے ہی میں نے مکمل کی وہاں سے آواز آئی کہ تو نے نجات پا لیا، تو نے نجات پا لیا۔ یا رسول اللہ یہ آواز کس کی تھی؟ تو پیغمبر نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تم نے نماز میں کون سا سورہ پڑھا؟ تو اس نے کہا رسول اللہ میں نے نماز میں سورہ ملک پڑھا، الحمد کے بعد سورہ ملک کی تلاوت۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جس مقام پر تم نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر ایک قبر تھی اور اس قبر سے اس مردے نے آواز دی کہ تو نے جو سورہ ملک کی تلاوت کی ہے تو نے مجھے بھی نجات دے دیا اور تو بھی اپنے لیے نجات پا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس سورہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ خاص طور سے تاکید ہے کہ ہر شب میں سورہ کی تلاوت کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت تھی کہ ہر شب میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ چوتھے امام نے بھی یہ فرمایا اور پانچویں امام کی روایت بھی ہے کہ میرے بابا اس سورہ کو دن میں بھی تلاوت کرتے تھے اور رات میں بھی تلاوت کرتے تھے، سورہ ملک کی تلاوت، اس قدر عظمت۔ اور سورہ ملک کی مرنے والے کے لیے تو خاص طور سے تاکید کی گئی ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے بہترین سورہ کون سا ہے؟ تو روایت میں ہے کہ بہترین سورہ سورہ ملک ہے، اور فرمایا سورہ ملک برق کی سرعت سے مرنے والے تک پہنچتا ہے۔ برق کہتے ہیں ہماری زبان میں الیکٹریسٹی، یعنی لائٹ کی سرعت، تیزی۔ اور آپ دیکھیں آج جو سرعت کے اس میں جب کیلکولیشن کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جو لائٹ کی جو سرعت ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے، سب سے سرعت کے ساتھ، یعنی تو روایت میں ہے کہ کل برق القاطف، جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے مرحوم کو اس کا ثواب کل برق القاطف، یعنی اتنی تیزی سے اس تک پہنچتا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے سورے دوسرے آیات کی تلاوت جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی صورت کے ساتھ اپنے وقت معین تک اس تک پہنچتے ہیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انسان کے اعمال، اس کا کردار ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ بعض جو ایصال ثواب ہوتے ہیں یہ اعمال معلق ہو جاتے ہیں بعض کے لیے، اگر بعض گناہ مانے ہو جاتے ہیں کہ جب تک اس کا یہ گناہ بخشا نہ گیا اس کے لیے تمام ایصال ثواب معلق ہے، رکے ہوئے، مگر کہا گیا خاص طور سے سورہ ملک کہ سورہ ملک بغیر کسی معنی کے تمام موانع کو رد کر کے وہ مرنے والے تک اس کا ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے، اس لیے خاص طور سے تاکید ہے مرنے والے کے لیے 40 دن تک یہ سورہ کی تلاوت کی جائے۔